محترم ناظرین، آج ہم فہم الشریعہ پروگرام میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے۔ چنانچہ ایک بھائی نے پوچھا ہے، جب مسجد میں صبح کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا اس دوران مقتدی صبح کی سنت پڑھے یا جماعت میں شامل ہو؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی مقتدی مسجد میں داخل ہو اور وہاں جماعت ہو رہی ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسجد کا ایک حال ہوتا ہے، ایک صحن ہے۔ مسجد بڑی ہے، مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے تو وہ باہر والے حصے میں صحن مسجد میں سنتیں پڑھ سکتا ہے، یا سائڈیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، اور جہاں جماعت ہو رہی ہو وہاں پیچھے کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ ایک تو کوئی غیر مسلم وہاں سے گزرے تو اس کو تاثر اچھا نہیں ملے گا، دیکھو بھائی جماعت ہو رہی ہے اور ایک شخص جماعت سے الگ کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، مسجد میں حاضر ہونے کا جو مقصد ہے، ٹھیک ہے، ایک تو فرض کی ادائیگی ہے، اللہ کا فرض ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل کرنا ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مسجد میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔ اب جو سنتیں ادا کرے گا وہ یہ بھی دیکھ لے کہ اگر میں سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا پھر تو ٹھیک ہے، وہ پڑھ لے۔ اگر وہ سنتیں پڑھتا ہے اور جماعت چلی جائے گی، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ سنتیں ترک کر دے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور ویسے بھی ٹھیک ہے، سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے، خاص طور پہ صبح کی سنت کی بڑی تاکید آئی ہے کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں تو بھی صبح کی سنتیں نہ چھوڑو۔ یہ تو ان کی اہمیت کی بات ہے، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں تو ٹھیک۔ اگر سنت پڑھنے سے جماعت ترک ہو جائے گی تو پھر جماعت میں شامل ہونا اہم ہے اور واجب ہے۔ اب آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا سلام پھیرتے ہی کیا آپ کھڑے ہو کر پھر سنتیں
پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی فرضوں کے بعد کوئی نفل نہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، یعنی نفل نماز نہیں ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ سنتیں، یہ سنن بھی نوافل کے حکم میں ہیں، یعنی آپ صبح کے فرضوں کے بعد آپ وہ جو سنتیں رہ گئی تھیں نہیں پڑھ سکتے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، تب آپ پڑھیں گے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ باقی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ مشکات شریف کے اندر ہے، کہ ایک شخص جماعت میں شامل ہوا، جماعت ہو گئی تو اس نے کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع نہ فرمایا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں جماعت کے بعد۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اس صحابی رسول نے جماعت کے بعد سنتیں پڑھیں جو پہلے رہ گئی تھیں، یہ ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا۔ تو بخاری و مسلم کی حدیث جو ابھی میں نے پیش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتیٰ تطلع الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نفل نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد میں آ کر آدمی یہ دیکھ لے کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اور پھر موقع محل کی مناسبت سے وہ پڑھ کر جماعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتیں بھی کوشش کرے ایک سائڈ ہو کر پڑھے، کسی برآمدے میں پڑھ لے، اور جہاں امام کی آواز نہ پہنچے تو یہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے پر پوری توجہ دیں گے کہ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے۔ کیا نماز فجر اور عصر کے بعد بھی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے؟ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، یہاں دو سوال پوچھے گئے ہیں، یا ایک سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو الحمدللہ اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں، اور 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیں، اور سجدہ سے سر اٹھا لیں۔ یہاں دائیں بائیں سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نماز کی طرح
نیت باندھنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ہے آیت سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کہ سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کھڑے ہوں، پھر آپ بیٹھیں اور پھر سجدے میں جائیں، یہ نہیں ہے۔ یہ بالکل آسان اور سادہ سا طریقہ ہے۔ اور اس سوال کا جو دوسرا جز ہے، کیا نماز فجر اور عصر کے بعد سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، نماز فجر یا عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جب اوقات مکروہہ ہوں تو پھر ان میں نہیں، اور اوقات مکروہہ یا ممنوعہ 3 ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، طلوع آفتاب کا عمل شروع ہو جائے، یہ 20 منٹ تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ زوال کے وقت اور غروب آفتاب سے پہلے یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ان اوقات میں آپ سجدہ تلاوت سے بھی گریز کریں گے کہ ایک شخص نماز جنازہ میں اس وقت پہنچا جب کہ ایک تکبیر ہو چکی تھی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیسے نماز جنازہ میں شریک ہو، یعنی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائے، یا کوئی شرعی طریقہ ہے؟ حضرات محترم، یاد رکھیں، اسلام نے ہر پہلو سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی جماعت میں شامل کیسے ہونا ہے، وہ بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ نماز جنازہ ظاہر فرض کفایہ ہے، اور قیام بھی فرض ہے، اور 4 تکبیریں بھی فرض ہیں۔ باقی دعائیں کرنا، دعائیں مانگنا، یہ پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ تو کیسے شامل ہونا ہے؟ آتے ہی وہ تکبیر کہہ کر شامل نہ ہو، بلکہ اگلی تکبیر کا انتظار کرے۔ جو ہی امام دوسری تکبیر کہے گا تو یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے، اور جب امام سلام پھیرے تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، کیونکہ ابھی اس کی ایک تکبیر رہتی ہے۔ جنازہ پڑھا رہے تو یہ دعا بھی پڑھے گا بھائی، پھر اللہ اکبر کہہ کر یہ سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ ہے ملنے کا، تب جا کر اس کی صحیح نماز جنازہ ہوگی۔ بعض لوگ آتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ مثلا
ایک تکبیر رہ گئی، 2 تکبیریں رہ گئیں، شامل ہوئے، امام نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیر دیا، حالانکہ تکبیریں تو فرض تھیں، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سلام پھیر دیا۔ کہاں سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دوڑے، دور دراز سے آئے، لیکن نماز جنازہ میں شریک ہونے کے باوجود بھی نماز جنازہ ادا نہ ہو سکی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل پر توجہ دی جائے، ان مسائل کو سیکھا جائے، بلکہ میں ائمہ کرام سے گزارش کروں گا کہ جنازے کے مواقع پر یہ جو بنیادی اور ضروری مسائل ہیں ان سے عوام الناس کو، شرکائے جنازہ کو آگاہ کیا جائے، بار بار ان مسائل کی تعلیم دی جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بس یہی سمجھتے ہیں دینی مسائل تو صرف علماء ہی بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوستو جو مسئلہ آپ جانتے ہیں، کوئی بھائی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو تو مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے جنازہ سے پہلے یہی مسائل بتائے کہ اگر کوئی بھائی نماز جنازہ میں شریک ہو اور 2 تکبیریں ہو چکی تھیں اور 2 میں وہ شریک ہوا، امام کے سلام پھیرتی ہے، اس نے بھی سلام پھیر دیا، تو اب امام صاحب تو آگے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کون کون بعد میں شامل ہوا ہے، تو ظاہر ہے جس کے ساتھ وہ آ کر کوئی بھائی شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے غلطی کی ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہی سلام پھیر دیا، حالانکہ ان کی 2 تکبیریں رہتی ہیں یا 1 تکبیر رہتی ہے، لا علمی کی وجہ سے انہوں نے سمجھا بس جنازے میں شریک ہو گیا، تو یہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے بعد ایک نوجوان جو خیر سے حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے کہا شاہ جی میں جب نماز جنازہ میں شریک ہوا تو میری 2 تکبیریں رہ گئیں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ میں نے کہا بھائی نماز جنازہ فرض ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، چند لوگ مسجد کی نماز جنازہ پڑھ دیں تو سب کی طرف سے یہ کفایت ہو جاتی ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ کسی بستی میں کوئی بھائی فوت ہوا تو چند لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی تو سب کی طرف سے یہ کافی ہے، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، اگر کوئی نہیں پڑھیں گے تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے، تو یہ تو فرض کفایہ ہے، اور قیام بھی فرض ہے اور 4 تکبیریں بھی فرض ہیں۔ تو بھائی تو جب فرض ہی رہ گئے تو نماز جنازہ تو نہ ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ حالانکہ میں نے ان کو ابھی بتایا ہے کہ آپ بتا دیا کریں۔ اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ یہ ہے ہمارا حال دنیا کے معاملے میں، اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہو
تو ہم آگے بڑھ بڑھ کر بتائیں گے بھائی یہ تیرا نقصان ہے، تو نقصان کی طرف جا رہا ہے، پھر ایسا نہ کرنا۔ لیکن دینی نقصان ہو، نماز پہ نماز جا رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو دینی نقصان سے بچاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری دین کے ساتھ دلچسپی کہ اسی وقت پہلے یہ مسئلہ بھی سمجھایا، تو ایک دو بھائیوں نے غلطی کی تو نمازیوں کو چاہیے تھا وہ بتا دیتے سلام پھیرنے کے بعد، بھائی تمہاری تکبیریں رہ گئی ہیں، تمہاری تو نماز جنازہ جو تم نے پڑھی ہے نہیں ہوئی، کیونکہ فرض رہ گیا ہے، کسی نے نہیں بتایا۔ بھائی ایسی باتیں جو سنتے ہیں وہ تو آگے بتا دیں۔ بھی ابھی شاہ جی بتلا رہے تھے، آپ کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہے، آپ تو مسئلہ آگے بتلا رہے ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو آپ نے سیکھا ہے۔ بہرکیف یہ ایسے مسائل ہیں، ان مسائل کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے اور ایک دوسرے کو بتانا بھی ضروری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے مسائل آپ جو سمجھیں گے وہ آگے سمجھاتے رہیں گے اور آگے پہنچاتے رہیں گے۔ بلغوا عنی ولو آیا پر عمل فرماتے رہیں کہ کسی شخص نے نماز میں صورتیں خلاف ترتیب پڑھ لی، تقدیم و تاخیر کر لی، آگے آنے والی صورت پہلے آنے والی صورت بعد میں پڑھ لی، مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کر لیا، تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو شخص نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے خلاف ترتیب پڑھا تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت ترتیب مصحف کے مطابق کرنا تو واجب ہے جب عام طور پہ تلاوت کی جائے، اور نماز میں بھی قرآن کی صورتوں کو ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں۔ لہذا اگر کسی نے بھول کر نماز کی رکعت میں صورتیں خلاف ترتیب پڑھ لیں تو بھی نماز صحیح ہو جائے گی، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ البتہ جان بوجھ کر خلاف ترتیب پڑھنے سے احتیاط کیا جائے، گریز کیا جائے، جان بوجھ کر ایسا نہ کیا جائے، ورنہ اس بارے میں ایک وعید بھی آتی ہے کہ اگر تم خلاف ترتیب پڑھو گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے پھر دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی وعید آئی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر نماز میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، ترتیب ٹوٹ جائے، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، لیکن ترتیب
کا بہر حال لحاظ ضرور رکھا جائے۔